آگے تھوڑے سے میٹھے میٹھے سوالات ہیں. اچھی بات ہے. اس میں ہے سوال کہ حاکم وقت کی بیعت اور مرشد کی بیعت میں فرق کیا ہے؟ اے میٹھا سوال ہے اور میرے کو لو. اسلام میں بیعت ہے ہی صرف حاکم وقت کی ہے. سورہ نساء نمبر 59 یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، ایمان والو، اور جو تم میں حکمران ہے. فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. اگر حکمران سے بھی جھگڑا ہو تو اللہ اور اس کے رسول یعنی کتاب و سنت سے فیصلہ کرواؤ. اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے. سورہ نساء نمبر 59. تو حکمران کی بیعت ہی واجب ہے. وہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. اس سے مراد حکمران وقت کی ہے جب حکمران بیعت لے رہا ہو. اسی کی آج کل ایک ماڈرن فارم ووٹنگ والا سسٹم ہے. اس لیے میں کہتا ہوں سر، جب ووٹ کے بعد ایک پرائم منسٹر الیکٹ ہو جائے نا، تو اگر آپ نے ووٹ دوسری پارٹی کو بھی ڈالا ہوا تھا نا، امام اب آپ کا وہ پرائم منسٹر ہی ہوگا. یہ آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. ظاہر ہے اب وہ چنا گیا تو پہلے تک ٹھیک ہے، آپ اوپینین ڈیفرنٹ رکھ سکتے. ونس ڈیسائیڈ ہو جائے پھر ایک ہی بندے کو آپ نے ماننا. تو حکمران وقت کی بیعت تھی، خلیفہ راشد کی بیعت ہوا کرتی تھی. یہ پیر فقیری کی بیعت تو میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. اس کا عنوان ہے بیعت خلافت اور بیعت طریقت میں فرق. اس کا ایسے عنوان میں رکھا ہے پیری مریدی کی شرعی حیثیت. آپ پیری مریدی لکھیں نا صرف لفظ، سب سے اوپر وہ کلپ کھل جائے گا. اس میں نے بتایا بخاری مسلم میں جتنی احادیث آئی ہیں نا بیعت کی، وہ حاکم وقت کی بیعت ہے، پیری مریدی بیعت نہیں ہے. ورنہ جب حضرت ابوبکر کی بیعت ہوئی تھی تو حضرت علی نے اپنا لادا سے کوئی خانقاہ کھولی ہوئی تھی. یہاں تو ایک پیر مرتا ہے، اس کے 4 بیٹے لادا لادا خانقاہیں کھول لیتے ہیں، تو سارے ایک کو ہی مان رہے تھے. اسی طرح تھا نا. تو یہ پیری مریدی کی بیعت بیسیکلی خلافت کو ریپلیس کرنے کے لیے بعد میں ایک اجتہادن کی ہوئی ہے. ہمیں اس سے کوئی چڑ نہیں ہے. اجتہادن ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیعت لیتے تھے، اگر آپ لینا چاہتے ہیں. لیکن یہ بیعت میں اطاعت واجب نہیں ہوگی. یہاں تو بیعت کروا کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک وہ دین سے دور کر دیتے ہیں. اس پہ میں اپنی کوئی بات نہیں کرتا. پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی ایک کتاب ہے پیری مریدی کی شرعی حیثیت. جو پیروں کی عزت افزائی اس کے اندر انہوں نے کی ہے نا، انہوں نے ایک جملہ میں بتاتا ہوں. انہوں نے کہا آج کے دور میں جس نے اپنا ایمان خراب کرنا ہے نا وہ مرید ہو جائے، اور جس نے اپنا ایمان بچانا ہے تو پیروں سے اپنے آپ کو بچا کر کے خود پیر ہو کے. میں نے خود ان کو دیکھا ہے. میری ملاقات بھی گھر میں ان کے ساتھ ایک دفعہ سیٹنگ بھی ہوئی، 2007 یا 8 کی بات ہے. تو ان کے پاس میں نے دیکھا ایک وہ بوڑھی سی عورت آئی، وہ پیسے لے کے نا ہاتھ میں پکڑا لیں، یوں اٹھا کے پڑے پھینکے، کہنی بی بی اللہ کو لو مانگ. پیر کے کر سکتا ہے. یہاں بھی جیل میں تقریر کر کے گئے نا، ایک بار ہی بلایا، دوبارہ انہوں نے بلایا ہی نہیں ہے. محفل نعت میں ان دنوں بارشیں نہیں تھی ہو رہی، تقریر ان کی رکھی ہوئی تھی، کم از کم 25-30 ہزار مجمع تھا، پورا اسٹیڈیم کرکٹ کا بھرا ہوا تھا. اس کے بعد یہ تارج میر صاحب کا جلسہ اتنا بڑا ہوا ہے جو وہ ہوا تھا. مریدوں نے بلایا، انہوں نے کہا تسی کہندے ہو پیر دین نے تے سارے پیر لیاؤ نا بارش کرو. نہیں دیندا جے لے لو، اودی مرضی جو دے گا. اسی لیے تو کہتے آخری وقت جو جی وہ بھابی ہو گیا سی، جی یہ ہو گیا سی، وہ ہو گیا سی. اگر وہ بھابی ہو گیا سی تو پھر تہاڈی بزرگی چ کمی ہے کہ تہاڈی اولاد بھی ہو کے تہاڈے سلسلے چ بھی ہو کے وہ گمراہ ہو گیا. پیر تو اسی لیے کیا جاتا ہے نا تاکہ آپ گمراہ نہ ہو. اگر پیر ہی خود گمراہ ہو جائے، مریدوں کو چھوڑ دے. اگر پیر گمراہ ہو رہا ہے تو بڑے بزرگوں کی بزرگی سٹیک پہ لگ گئی ہے جن کی وجہ سے وہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا پھر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک واقعہ ہے جی. وہ ایک دفعہ ایک جنگل میں عبادت کر رہے تھے تو آسمان سے آواز آئی، ایک روشنی ظاہر ہوئی، عبدالقادر تجھے اللہ نے بخش دیا، اب کے بعد کوئی نمازیں نہیں، جو مرضی کر. تو انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. تو وہ شیطان تھا، چیخ مار کے غائب ہو گیا. شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہا کہ نمازیں تو نبی کو معاف نہیں تھی، میری کیا حیثیت ہے. تو جاتے جاتے اس نے کہا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 اولیاء اللہ میں نے بہکا دیے ہیں اسی بات کے اوپر، تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا. تو انہوں نے کہا یہ تو نے دوسرا وار کیا ہے، میں اللہ کے فضل کی وجہ سے بچاؤں. یہ اللہ اکبر، اس واقعے کی میں انجینئرنگ کرنے لگا ہوں کہ سر وہ جو 70 غوث تھے جن کو شیطان نے اوندھا منہ کر کے دوزخ میں پہنچایا ہے، ان کے لاکھوں مرید کدھر گئے؟ 71 ہی چوں ایک ہی بچیا جے، 70 نو تو شیطان لے گیا جے. تے سانو کے پتا ہے تسی جڑے پیر ساڈے بنا رہے ہو انہاں نال کی ہونا ہے. اگر غوثہ نہ لے ہویا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو اپنا پیر مانے
جس کی گارنٹی قرآن میں ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہک کے ہے نہ کبھی بیرا چلے. اور یہ اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے، اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے بیت و خلافت. اتنے چند چڑھے جڑا دیکھ رہے ہو نا، چڑھ گیا چند. اچھا، بیت و خلافت کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی، وہ میں نے اس میں حوالہ دیا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو بایزید بستامی کا قول ہے نا، جس کا کوئی پیر نہیں، اس کا پیر شیطان ہے، یہ محض باطل ہے. تحقیق ہر سنی مسلمان کا پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہوگا جی. تو یہ اعلیٰ حضرت خود کہہ رہے ہیں کہ بایزید بستامی نے جو بات کی ہے یہ باطل ہے. جب ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں بزرگوں کی گستاخ ہے. تو ہم بزرگوں کی گستاخیاں بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں ہی کر رہے ہوتے ہیں. میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہوں کہ یہ باطل ہے اور یہ جھوٹ ہے. تو کلمہ پڑھ لے. پھر قرآن میں تو بیعت آئی ہے اللہ کی، سورہ توبہ میں آیا اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، اس بیعت پر خوشیاں مناؤ. سر جب میری بیعت ہوئی ہوئی ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں چھوٹے موٹے پیر کیوں پڑھا جنہوں نے منو روٹی دے کے پالنا پہ جائے. میں پھر وہ اکثر بات کرتا ہوں نا کہ لوگوں نے گاڑیوں کے پیچھے لگایا ہوتا ہے نگاہ مرشد، حالانکہ وہ نگاہ مرشد نہیں ہوتی، وہ ہادہ من فضل ربی ہوتا ہے. اور جن پیروں کو یہ نذرانے دے رہے ہوتے ہیں ان کا بھی کام ہے کہ وہ اپنی گاڑی کے پیچھے لگوائیں کہ مریدین کے نذرانوں کی برکت سے، اور وہ سچ بھی ہوگا. یہ تو جھوٹ ہے نگاہ مرشد. یہ تو بیچارہ پورا دن ٹیکسی چلا رہا ہے، پیچھے لکھا ہوا ہے بری بری امام بری کر دے کھوٹی قسمت ہری، اور جا کے امام بری کے وہاں پہ مزار کے اوپر جا کے چندہ بھی دے رہا ہے. اس مزار کے اوپر جو سارے معاملات چل رہے ہیں وہ تیرے چندے سے چل رہے ہیں. یہ تو ہونا چاہیے اس مزار پہ لکھا ہو کہ ٹیکسیوں والے اور غرباء کی نگاہ کرم سے. یہ سچائی ہوگی. یا پھر خدا کے لیے آپ لکھو ہذا من فضل ربی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب وہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ لے آیا ان کا وہ امتی یا فرشتہ یا جو بھی تھا، جس کو آصف بن برخیہ کہتے ہیں یہودی، مسلمانوں میں ان کے ہاں نام ہے، قرآن میں نام نہیں آیا. تو انہوں نے اس کی تعریف تو نہیں کی، انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. حضرت زکریا علیہ السلام مرشد تھے سیدہ مریم کے. سورہ ال عمران میں آتا ہے بے موسمی پھل وہاں پڑے ہوئے. حضرت زکریا کہتے ہیں تیرے پاس مریم یہ فروٹ کہاں سے آتا ہے؟ وہ مریم اگر آج کی ہوتی نا تو کہتے حضور نگاہ مرشد ہے، تہاڈی دعاواں دی برکت ہے. ان کا یہ میرے رب کے پاس سے آتا ہے. اگے حضرت زکریا نے بھی کہا کہ میں تینوں سکھایا سی، تو میری مریدنی، تیری جرت میرے بغیر ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ رہی ہے. نہیں. جب انہیں بات سنی چپ کر کے محراب میں چلے گئے اور یہ سوچا کہ جو اللہ مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے مجھے اس بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے، میں بھی بے موسمی ہوں. اور کہا یا اللہ مجھے اولاد دے دے جو اولاد یعقوب کا وارث بنے. یہ خانقاہ ٹیمپل آف سلیمان، یہ جو خانقاہ ہے ہیکل سلیمانی، اس کا مجھے ایک گدی نشین چاہیے. یہ تہاڈے لیے گدی نشین نہیں، نبی جو توحید سکھائے، جو اولاد یعقوب کا وارث ہو بنی اسرائیل کا. اللہ نے ان کو بڑھاپے میں، وہ بڑی پیاری دعا ہے سورہ مریم میں، میرا بال سفید ہو چکے ہیں، سر چمک اٹھا ہے سفیدی سے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، میں بوڑھا لاغر ہو چکا ہوں، پھر بھی مجھے اولاد دے دی اللہ نے. ٹھیک ہوگا جی، اللہ کے فیصلے. حاکم وقت کی بیعت کوئی نہ کرے اگر تو وہ پھر کافر. حاکم وقت کی بیعت نہیں، کافر والا کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. حاکم وقت کی جو بیعت نہیں کرتا نا تو بغاوت نہ کرے. بیعت اگر نہیں کرتا تو وہ ظاہر ہے کہ ایک گناہ گار ہوگا. بغاوت پہ اترے گا تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا. حضرت علی نے جنگ صفین کیوں لڑی ہے؟ کیونکہ حضرت معاویہ نے بغاوت کر دی تھی نا. اور یہ بغاوت کا لفظ بخاری میں 2812. عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا اور جنت کی طرف، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کی طرف بلانے والی جماعت ہے، صحیح بخاری 2812. اور مخالف پارٹی کو کہا دوزخ کی طرف. حالانکہ وہ صحابی بھی تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، لیکن چونکہ انہوں نے حاکم وقت خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی ہے نا، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بدعت کبر ہے حاکم وقت کو چیلنج کرنا. ٹھیک ہو گیا نا. اسی لیے حضرت علی نے پھر تلوار اٹھائی، پھر انہوں نے قرآن نیزے پہ اٹھا کے تو جان بخشی حضرت علی نے کر دی ان کی. تو ادروائز وہ والی اسی کے اگینسٹ سعد ابن عبادہ نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تو حضرت بکر نے ان کو قتل تو نہیں کروایا، لیکن انہوں نے بغاوت نہیں نہ کی تھی، بیعت نہیں کی، کہا میں نہیں مانتا خلیفہ. پھر حضرت عمر کی بھی بیعت نہیں کی. حضرت علی نے خود بخاری مسلم میں آتا ہے 6 مہینے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تو نہیں منوایا گیا کہ جی آؤ بیعت. لیکن کوئی پارٹی نہیں بنائی، کوئی جتھا بنا کے، کوئی فوج لے کے تو نہیں لڑ گئے. بعد والوں کو ہم باغی اس لیے کہتے ہیں، یہ باغی سے مراد کوئی اسلام سے باغی نہیں ہے، شریعت کی ٹرم میں باغی. جنگ جمل صفین نہروان والے کہ انہوں نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی ہے. اور بخاری
مسلم میں تو میں نے یہ حدیث بتائی نا، عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں ہے کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا، اور میری اور میرے خلفائے راشدین کو سنت کو لازم پکڑنا. ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کو ہی بدعت کہا گیا ہے، باقی تو بدعتیں آپ نے خود بنائی ہوئی ہیں نا اجتہادن. اصل بدعت ہے خلیفہ راشد کے خلاف کھڑا ہونا. جنگ جمل صفین نہروان میں جو مولا علی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ان کا یہ عمل بدعت پہ مبنی ہے. خود اما عائشہ نے کہا ہے کہ مجھ سے نبی علیہ السلام کے بعد ایسا کام ہو گیا ہے، یعنی کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا. تو یہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے، مسئلہ 101 دیکھ لیں. میں محرم ہے نا تھوڑا اس پر چل بھی نہ پاؤں. اچھا محرم پہ ہماری 28 نمبر مجلس 10 محرم 1440 کو ریکارڈ ہو کے 4 گھنٹے اور تقریباً 14 منٹ کی اپلوڈڈ ہے یوٹیوب پہ. محرم کے آلموسٹ سارے میں نے مسائل اس کے اندر کور کر دی.